यकीनन ये जलसा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घर में मुनक्किद किया गया है। कौन हुसैन? वो हुसैन जिसे रसूल अकरम ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। और जिसने हुसैन से दोस्ती है, वरना जिसने हुसैन से दुश्मनी उसकी मुझसे दुश्मनी है, और रसूल से दुश्मनी रखने वाला खुदा का भी दुश्मन होगा और वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। रसूल ने हर मौके पर मौके इमाम हुसैन की फजीलत तमाम लोगों को, असहाब को और जो लोग मौजूद थे सबको बताई कि इमाम हुसैन कौन है। कि मेरा नवासा नहीं बल्कि मैं हुसैन से हूँ और हुसैन भी मुझसे है। अब इसको जगह जगह रसूलुल्लाह ने इस मंजर को पेश किया कि कहाँ कहाँ वो हुसैन से है और कहाँ कहाँ हुसैन उनसे है। लिहाजा अब मैं ज़्यादा गुफ्तगू करूँगा तो दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है। मैं मदह मौला के लिए जनाब फिरोज साहब से मुल्तमिस होकर वो आए और बारगाह मौला में नजराने अकीदत पेश करें पर मोहम्मद और मोहम्मद सल्लल्लाहु क़यामत की तपिश है, क़यामत की तपिश है, करबला का दाश्त जलता है, मदीने का मुसाफिर खाक पर करवट बदलता है। क़यामत की तपिश है, लईनो सैयदे सजाद पर कोड़े न बरसाओ, लईनो सैयदे सजाद पर कोड़े न बरसाओ, बहुत बीमार है इस वास्ते, रुक रुक के चलता है, मदीने का मुसाफिर खाक पर करवट बदलता है। क़यामत की तपिश है, ज़रा उठ कर लहद से देख लीजिए या रसूल अल्लाह, जनाज़ा आपके घर से निकलता है, मदीने का मुसाफिर खाक पर करवट बदलता है। आप हज़रात समाअत फरमा रहे थे बारगाह मौला में, और अब चार मिसरों के साथ मैं आवाज दे रहा हूँ। आसिफ शब्बीर साहब के मिसरे हैं कि जागता इस्लाम है
اور بولتا قرآن ہے، جاگتا اسلام ہے اور بولتا قرآن ہے، یا علی تیرا وجود ایمان ہی ایمان ہے، یا علی تیرا وجود ایمان ہی ایمان ہے، اس سے بڑھ کر اب تعارف کی ضرورت ہی نہیں، لفظ مولا ہی تیرے کردار کی پہچان ہے، لفظ مولا ہی تیرے کردار کی پہچان ہے۔ میں ملتمس ہوں جناب محمد حسین صاحب سے کہ وہ علی حسین صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ جناب زینب کے حوالے سے مسائل کے چند اشعار۔ زینب لہو بہائے گی بازار شام میں، زینب لہو بہائے گی بازار شام میں، عباس کو بلائے گی، عباس کو بلائے گی بازار شام میں، زینب لہو بہائے گی بازار شام میں، دل کلمہ پڑھنے والوں نے چادر بچھین لی، ان کلمہ پڑھنے والوں نے چادر بچھین لی، سر ننگے کیسے جائے گی، سر ننگے کیسے جائے گی بازار شام میں، زینب لہو بہائے گی بازار شام میں، اولاد فاطمہ کے کھلے سر پہ غم کی خار، اولاد فاطمہ کے کھلے سر پہ غم کی خار، عابد کو حور لائے گی، عابد کو حور لائے گی بازار شام میں، زینب لہو بہائے گی بازار شام میں، مثل غلام کھینچ کے بیمار شاہ کو، مثل غلام کھینچ کے بیمار شاہ کو، فوج یزید لائے گی، فوج یزید لائے
بازار شام میں. محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں مومنین سے جو ادھر ادھر کھڑے ہیں ان سے گزار ہوں کہ اگر سامنے آ جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا اور مجلس کا ماحول بن جائے گا. تمام مومنین سے گزارش ہے کہ یہاں سامنے آ جائیں تاکہ اب مجلس شروع ہونے والی ہے اور خطیب کو کچھ ایسا محسوس نہ ہو. میں ڈاکٹر شعور اعظمی مولانا کو آواز دینے والا ہوں کہ ام البنین کے لال نے یہ شمر سے کہا، ام البنین کے لال نے یہ شمر سے کہا، ہمراہ شے کے بہرے تکلف نہیں ہوں میں، ہمراہ شے کے بہرے تکلف نہیں ہوں میں، بھائی کا ساتھ چھوڑ دنیا کی چاہ میں، بھائی کا ساتھ چھوڑ دنیا کی چاہ میں، عباس ہوں برادر یوسف نہیں ہوں میں، عباس ہوں برادر یوسف نہیں ہوں میں. اب میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ خطیب مسجد مجلس حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید ظہیر عباس صاحب نجفی سے گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور فضائل و مسائل کا تذکرہ فرمائیں. ایک بار پھر میں تمام حضرات سے گزارش کروں گا جو پیچھے اور سائڈ میں کھڑے ہیں کہ سامنے بیٹھ جائیں تاکہ ایک مجلس کا ماحول بن جائے. پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يودي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبطل بالصخور ميدان أرضه. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد صاحب الأبد أول العدد الذي سمي بالسماء بأحمد وفي الأرضين بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين المخصوصين بطرف البلاء المكرمين بتحف العناء. اللهم إنا نسألك بأن يوفقنا للعزاء الشهيد على مقتول الطريد صاحب الدمعة الساكبة المصيبة الراتبة الذي بكت عليه البحار بأمواجها والسماوات بركانها والأرض برجائها. مولانا مولا الكونين وإيحان رسول الثقلين نبي عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام الذي قال في حقه نبي الإنس والجن من بكى على الحسين وبكى تباكى فله الجنة. واللعنة الدائمة على أعدائهم منكر فضائلهم غاصب حقوقهم هادم مزارهم ظالم شيعتهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق ثم الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. صلوات محمد عزیزان گرامی، عزاداران سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام، پرساداران امام مظلوم کربلا، قرآن مجید میں خالق کائنات مالک ارض و سما، اس کائنات کو حرف کن سے وجود دینے والا خدا
اپنے کسی بھی کام میں کسی کو شریک نہ بنانے والا خدا، اپنے سارے امور کو اس اعتبار سے منظم کرنے والا خدا کہ اس میں کسی کو اشکال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے تمام امور کو ان ہستیوں کے حوالے کر دینے والا خدا کہ اس نے اپنے نور سے خلق کیا، وہ خدا قرآن مجید میں ایک معیار دے رہا ہے، ایک فیصلہ دے رہا ہے۔ یہ فیصلہ کسی مذہب کا قید نہیں ہے، یہ فیصلہ کسی مذہب سے مخصوص نہیں ہے، یہ فیصلہ کسی ملت سے مخصوص نہیں ہے، یہ فیصلہ کسی قوم سے مخصوص نہیں ہے، یہ فیصلہ رہتی دنیا تک ہے، جب تک دنیا ہے یہ فیصلہ قرآن میں موجود ہے۔ اور جاہل سے جاہل آدمی سے پوچھ لیجیے آپ، اگر اس فیصلے کا انکار کرتے تو مجھے بتائیے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے یاد رکھو، کبھی بھی قاعدے کا آدمی بے قاعدے کے آدمی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ میں نے دوسرے لفظوں میں ترجمہ کیا ہے، افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون۔ قرآن کہنا ہے جو مومن ہے وہ فاسق کے برابر ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور یہ فیصلہ ہر انصاف پسند انسان کے ساتھ ہے، وہ اگر اندر جھانکے اپنے دل میں تو اسے یہ فیصلہ دکھتا ہوا نظر آئے گا کہ کوئی بھی یہ کہنے کو تیار نہیں کیا حق والا باطل والے کے برابر ہو سکتا ہے، کیا نور اندھیرے کے برابر ہو سکتا ہے۔ قرآن نے کہا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا پڑھے لکھے جاہلوں کے برابر ہو سکتے ہیں، کیا نور اندھیرے کے برابر ہو سکتا ہے؟ تو جیسے یہ نہیں ہو سکتا ویسے ہی کوئی حق والا باطل کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور اس مسئلے میں کسی ملت کی قید نہیں، کسی فرقے کی قید نہیں، کسی بھی فرقے کا انسان ہو اس سے پوچھئے کہ آپ حق پر ہو، وہ اگر کہے گا ہاں، اور پوچھئے اگر فلاں صاحب حق پر نہیں ہے کیا ہے، وہ کہے گا نہیں، اور آپ کہیے آپ دونوں برابر ہیں تو میرے خیال سے وہ آپ کے خلاف کیس کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ حق والا باطل والے کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا کبھی۔ یہ فطرت انسانی ہے کہ اگر انسان سچا ہے تو جھوٹ قسم میں چلے جائیے، اچھی بات ہے۔ جھوٹ بولنا دنیا کے کسی مذہب میں چلے جائیے غلط بات ہے، ظلم کرنا کسی بھی مذہب میں چلے جائیے غلط بات ہے، ظلم کا ظالم کا ساتھ دینا غلط بات ہے، لیکن مظلوم کی حمایت کرنا ہر مذہب میں اچھا ہے، سچ بولنا ہر مذہب میں اچھا ہے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے لیے مذہب و ملت کی قید نہیں ہے، انسان ہونے کی ضرورت ہے، انسان ہونے کی ضرورت ہے۔ پہلے انسان بنو اس کے بعد کہو کہ ہم کیا ہیں۔ ابھی انسان نے انسانیت نہیں سیکھی ہے، جس دن انسان بن گیا اس دن اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ حق کو حق کہا جائے، باطل کو باطل کہا جائے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ یہ تو حقیقت ہے نا، اس سے کوئی انسان گریز نہیں کر سکتا۔ کوئی مجھے بتا دیے کہ نہیں بھائی مجھے جھوٹ بہت پسند ہے، جھوٹا سے جھوٹا انسان ہوگا نا تو وہ اپنے آپ کو سچائی بتاتا ہے، ظالم سے ظالم ترین انسان ہوگا وہ اپنے آپ کو مظلوم ہی بتائے گا کہ میں مظلوم ہوں، مجھ سے بڑا مظلوم کوئی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ظلم غلط بات ہے، اس کا مطلب جھوٹ غلط بات ہے۔ تو پھر یہی تو اسلام بتا رہا ہے، یہی تو دین بتا رہا ہے، یہی تو پیغام خدا و رسول ہے کہ دیکھو جو سچ ہے وہ سچ ہونا چاہیے، اور کچھ نہیں کیا امام حسین نے۔ امام حسین نے تو یہی کہا نا لا ابائی مثلک، مجھ جیسا لا ابائی مثلک، مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے پتا تھا میں حق پر ہوں، اور وہ باطل پر لا ابائی مثلک۔ یہ جملہ چھوٹا جملہ نہیں ہے، بیعت کا مرحوم اظہر صاحب کا ایک بہت مشہور جملہ ہے، فرماتے ہیں بیعت کا مطلب کیا ہے؟ بیعت کا مطلب ہے اپنے آپ، عربی میں کہتے ہیں بیچنے کو، بیچنا شرع یعنی خریدنا،
بیعت یعنی اپنے نفس کو بیچنا ہے، اس کے حوالے کرنا ہے جس کی بیعت کرے۔ امام حسین نے کہا مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، کیونکہ بات تھی اپنے نفس کو اس کے حوالے کرنے کی۔ جس کا نفس، جس کے باپ کا نفس خدا نے خرید رکھا ہو، وہ اپنا نفس اہل غیروں کے حوالے نہیں کیا کرتا۔ تو وہاں پر مسئلہ کیا تھا کہ آپ بالکل سلنڈر ہو جائیے ہمارے سامنے۔ امام نے کہا نہیں، لا بھائی مثلی مثلا، میرے جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ یہ امام نے اپنے آپ کو ہی نظر میں نہیں رکھا، قیامت تک کا فیصلہ کیا۔ جو جس کے اندر میرا والا جنون ہوگا حقانیت کا، جس کے اندر حق پہ چلنے والا جنون ہوگا، وہ کبھی باطل کی بیعت کرنے پہ تیار نہیں ہوگا، سر کٹا دے گا، باطل کے آگے جھکے گا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ کبھی ایمان والے نفاق والوں کے برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں کا فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اور جس دن یہ فرق سمجھ میں آ گیا، اس دن انسانیت ایک پلیٹ فارم پہ نظر آئے گی۔ آج ہم حسینیت کا نعرہ لگا رہے ہیں اور امام حسین کا پرچم بلند کر کے، یہ پرچم نہیں ہے، یہ اعلان ہے کہ آئیے اس پرچم کے تلے آئیے، دیکھیے انسانیت کسے کہتے ہیں۔ تو امام نے ایک فیصلہ دیا کہ میں قرآن سے ہٹ کے کام نہیں کروں گا، میں قرآن سے ہٹ کے نہیں جاؤں گا۔ اسی لیے امام نے جاتے وقت جو محمد حنفیہ کو بتایا وہ یہی تھا۔ کیوں نکل رہے ہیں؟ طلب اصلاح امت جد، تاکہ میرے جد کی امت کی اصلاح ہو سکے۔ وَآمر بالمعروف وانہی عن المنکر، کیوں؟ تاکہ امر بالمعروف کرے، نہیں عن المنکر کرے۔ واسیر مسیرۃ جدی، اور اپنے دادا کے، اپنے والد کے راستے پہ میں چلوں۔ یہ کیوں جا رہے ہیں؟ اگر فساد اگر مقصد ہوتا تو کبھی کوئی فساد پہ جانے والا بیوی بچوں کو ساتھ لے کے نہیں جاتا۔ کبھی کوئی فساد پھیلانے والا جو جاتا ہے وہ اکیلے اور ہم خیال لوگوں کو لے کے جاتا ہے، کبھی بیوی بچوں کو لے کے نہیں جاتا۔ امام اپنے بچوں کو لے کے جا رہے ہیں کہ یاد رکھو ہم حق کی جانب جا رہے ہیں، پرچم حق ہے۔ اور اگر بہت سمجھ میں نہ آئے تو کبھی اربعین پہ کربلا پہنچ جائے اور وہ منظر دیکھیے جہاں چھوٹی سی سرزمین میں کروڑوں کا مجمع ہے، حسین کو سلام کرتا ہوا نظر آتا ہے، ہر زبان میں لبیک یا حسین۔ یہ دلالت ہے کہ حسین کسی ایک کے نہیں ہے، حسین پوری کائنات کے ہیں، بس سمجھنے والا بھی اور ذہن چاہیے۔ رسالت مآب نے یوں ہی نہیں جگہ جگہ امام حسین کو پہچانایا ہے، کیونکہ رسالت مآب کی نگاہیں وہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو یاد کیا ہے رسالت مآب، شکر کا سجدہ کیا کریں کبھی وقت ملے تو۔ اصحاب کا مجمع ہے، مسجد بھری ہوئی ہے اصحاب سے۔ پیغمبر نے ایک مرتبہ اصحاب کی طرف رخ کر کے کہا این اصحابی، میرے اصحاب کہاں ہیں؟ بیٹھنے والے ظاہر سارے صحابہ تھے رضوان اللہ تعالی علیہ، صحابہ کا مجمع تھا۔ صحابہ کے مجمع میں بیٹھ کے رسول کہہ رہے ہیں این اصحابی، میرے اصحاب کہاں ہیں؟ درمیان سے ایک شخص کھڑا ہوا، یا رسول اللہ ہم ہیں آپ کے اصحاب؟ کہا تم نہیں، این اصحابی، میرا اصحاب کہاں ہے؟ پھر پوچھا، پھر ایک بندے نے کہا ہم ہیں تو، کہا نہیں تم نہیں۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ بتائیے کون ہے؟ فرمایا الذین یؤمنون بثبات الکتاب علی بیانہا، میرے اصل اصحاب وہ ہیں جو کتاب میں میرا ذکر پڑھ کے مجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو یاد کیا ہے، ہمیں یاد کیا ہے، اور یہ شکر کا مقام ہے کہ پیغمبر نے یاد کیا ہے کہ اصل ایمان والے اور اصل صحابی میرے
صاحب عزت و توقیر ہے، جو باعزت اللہ کی رسول کی عزت، ان کے اہل بیت کی عزت، سارے جو ان کی عزت کرتے ہیں سب صاحب عزت و توقیر ہے، لیکن اس کے باوجود پیغمبر آپ کو یاد کر رہے ہیں، ہمیں یاد کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ الذین یؤمنون بسواد الکتاب علی بیاضها. جب کتاب کی سیاہی کیا؟ کتاب لکھی ہوئی ہے تو حروف سیاہ ہے نا، کالے ہیں نا، تو ان حروف کو پڑھیں گے، میرا ذکر اس میں پڑھیں گے، ایمان مجھے دیکھیں گے نہیں، مجھے دیکھیں گے نہیں. یہ جو سامنے مجمع ہے یہ تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے، یہ جو سامنے مجمع ہے یہ مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے، میرے سامنے ایمان لایا ہے، لیکن اہم ایمان ان کا ہے جو مجھے دیکھیں گے بھی نہیں، اس کے باوجود مجھے رسول خدا مانیں گے، اس کے باوجود مجھے اللہ کا رسول مانیں گے، اس کے باوجود کتاب کو کتاب خدا مانیں گے، اس کے باوجود سب کچھ مانیں گے جو میں دے رہا ہوں. اور کیا کیا دیا؟ اللہ اکبر. پیغمبر نے دیا ہے، بہت کچھ دیا. ممبر سے فرما رہے ہیں امام حسین کو بدل کر آدھا حسین و باہبو، یہ میرا حسین، اسے پہچانو. مجھے کوئی بھی ایک بندہ بتا دے کہ اس مجمع میں، جیسے ابھی اس مجمع میں مثلاً مجھے کوئی نہیں جانتا ہوگا کچھ لوگوں کو، لیکن جو رسول کے سامنے مجمع تھا مسجد کے اندر، جو رسول کے پیچھے نماز ادا کر رہا تھا، اس مجمع میں کون ایسا تھا جو امام حسین کو نہیں جانتا تھا؟ سب جانتے تھے. اس کے باوجود رسالت میں آپ کہہ رہے ہیں ہاں حسین و باہر، یہ میرا حسین ہے، اسے پہچانو، اسے پہچانو. یا نبی اللہ، اے پیغمبر اکرم، اے سرکار، اے میرا مولا. یہ تو سارا مجمع وہ ہے جو جانتا ہے کہ حسین کون ہے، علی کے فرزند ہیں، حسین کون ہے، زہرا کے بیٹے ہیں، حسین کون ہے، آپ کے نواسے ہیں، حسین کون ہے، حسن کے بھائی ہیں. نہیں، یہ جاننا الگ چیز ہے، میں پہچاننے کی بات کر رہا ہوں. جان تو گئے ہیں، پہچانو حسین کی شخصیت کو کہتے ہیں. حسین کو جس دن پہچان گئے نا، وہ پہچاننے کا مسئلہ یہ تھا کہ بعد میں رسول کو فرمانا تھا کہ حسین وہ چراغ ہدایت ہے، حسین وہ چراغ ہدایت ہے کہ جو رہتی دنیا تک ہدایت کرتا رہے گا، اور ایسی نجات کی کشتی ہے جو اس میں آ جائے گا وہ کامیاب ہوگا. اب حسین کے لیے یہ عرفان ہے، یہ نہیں تھا کہ علی کے بیٹے ہیں، یہ نہیں تھا کہ فاطمہ کے بیٹے. عرفان یہ تھا کہ حسین نجات و ہدایت کی ایک ایسی کشتی بنا رہے تھے جس میں آنا ضروری تھا. اگر ہدایت چاہیے تھی، کامیابی چاہیے تھی تو بیٹھنا ضروری تھا. صلوات پڑھے محمد والے. ایسا ہی نہیں ہے. اللہ تو امام مظلوم کربلا کی ذات کوئی ایسی ذات نہیں ہے جسے چھپا لیا جائے. یہ اس گھرانے کی ذات ہے کہ جو گھرانہ انسان کو تہذیب سکھا رہا تھا، جو گھرانہ انسان کو انسانیت سکھا رہا تھا، جو گھرانہ انسان کو جینے کا سلیقہ دے رہا تھا، جو گھرانہ انسان کو بیٹھنے کا تہذیب سکھا رہا تھا، جو گھرانہ انسان کو کھانے پینے کے آداب سکھا رہا تھا، یہ اس گھرانے کا بن، یہ اس گھرانے کی شخصیت ہے. تو عام شخصیت امام مظلوم کربلا نہیں ہے. اور مسئلہ کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ آج بہت سارے لوگوں میں بہت سارے سوالات ہیں. کیوں ہم عرفان ہیں؟ آپ دیکھیں زیارت پہ جاتے ہیں امام حسین کی، زیارت پہ پہلا جملہ یہی ہے، میرے مولا السلام علیک یا ابا عبداللہ اتیتک، میں آپ کے پاس آیا ہوں عارفاً بحقک، آپ کے حق کو پہچانتے ہوئے آیا ہوں. یہ کمال نہیں ہے کہ چلے گئے، سفر کر لیا، پہنچ گئے، رہ کے ایک ہفتہ چلے آئے، جھوم ملی. نہیں، اگر حق کے امام حسین کا عرفان نہیں ہے، اگر امام حسین کی بات پہ عمل نہیں ہے تو پھر کوئی کام کا نہیں ہے. اس لیے کہ امام حسین نے جو اتنی بڑی قربانی دی ہے وہ یہ دیا، سری چوم کر آگے ظالم کا ساتھ دیں گے تو امام کی زیارت میں کوئی فائدہ، سری چوم کے آگے باہر وہی کریں گے، مظلوموں پہ ظلم کریں گے تو امام حسین کی زیارت میں کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ تب ہے کہ جب سری کو بوسہ دے کے نکلے تو جذبہ ہونا چاہیے ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کا، مظلوم کا ساتھ دینے کا ارادہ ہونا چاہیے.
حسین پر، اور جس دن یہ معرفت آ گئی، اور یہ معرفت مربوط ہے اور معرفت امام حسین کی صحیح معرفت تب ہوگی جب رسالت مآب کی صحیح معرفت ہوگی، اور رسول اللہ کی صحیح معرفت تب ہوگی جب خدائے بزرگوار کی صحیح معرفت، جب خدائے لا شریک لہو کی صحیح معرفت، درست معرفت ہو، تب جا کے کہیں یہ معرفت نکل کے آئی. کیونکہ اگر خدا کے سلسلے سے مسئلہ خراب ہے تو پھر ظاہر ہے سارا مسئلہ وہاں سے یہاں تک خراب ہوتا ہوا نظر آئے گا. کیوں؟ جڑ اصل ہے، بنیاد ہے، اور جب اللہ کے بارے میں معاملہ خراب ہوگا تو ظاہر ہے وہ رسول کے معاملے میں. آپ دیکھیں ایک انسان ہے جو عبادت پہ عبادت کر رہا ہے، ایک دن میں ہزاروں رکعت پڑھ رہا ہے، لیکن اللہ کے بارے میں شک کر رہا ہے. آپ مجھے بتائیے اس کی عبادت قبول ہے کہ نہیں قبول ہے نا؟ کیوں؟ آپ کو تو کہنا چاہیے ارے بھائی وہ 1000 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، ہمیں تو زمانہ لگ جائے گا پڑھتے پڑھتے، وہ اتنی نمازیں پڑھ رہا ہے، اتنے حج کر رہا ہے، لیکن وہ حج، وہ نماز، وہ روزہ تو خدا میں شک کر کے کیا جائے قابل قبول نہیں ہوگا. میں آپ کے سامنے مثال، تاریخی مثال پیش کروں. جناب موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ طور پہ جا رہے ہیں، اور جناب موسیٰ کا شیوا تھا کہ جب بھی وہ طور کی طرف جاتے تھے تو لوگوں سے حال چال لے لیتے تھے کہ کسی کا کوئی مسئلہ ہو تو بتاؤ، کلیم اللہ ہوں، اللہ سے باتیں کرتا ہوں، معمولی بات تھوڑی نہیں، شرف حاصل ہے مجھے، میں اللہ کی خدمت میں جا رہا ہوں، کچھ پوچھنا ہو تو بتاؤ، وہ میں پوچھ لوں گا، آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا. تو لوگوں سے دریافت کرتے. ایک دن جا رہے ایک جوان ملا. اب تھوڑا سا یہاں پر ہمارے جوان اگر میرا ساتھ دے تو ہو جائے گا، بزرگ بار میری اصلاح فرمائے. ایک جوان ملا، کہتا ہے اے موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ جناب موسیٰ نبی ہے، اور ویسے بھی تاریخ میں مشہور ہے، جناب موسیٰ کا غضب مشہور ہے. جناب موسیٰ کے تھوڑا سا جبریلوں پہ پل دیا کہ میں نبی خدا، اس سے کیسے باتیں کرتا ہے یہ جوان؟ یہ بہکا ہوا جوان ہے، یہ بھٹکا ہوا جوان ہے. ضروری نہیں ہے جو لہجہ بدل کے بات کرے وہ بھٹکا ہوا ہو، ضروری نہیں ہے اس لہجے کو، ہو سکتا ہے وہی لہجہ خدا کی بارگاہ میں بہت اہمیت رکھتا ہو. ہم آپ فیصلہ نہیں کر سکتے فلاں بھٹکا ہوا ہے، فلاں بھٹکا ہوا ہے، کیا پتا کون بہلول بن کے سامنے آ جائے. یہ ابھی میں بات سے نکل جاؤں گا، میں بھول جاؤں گا. مسئلہ یہ ہے، میں جناب بہنوں کی بات کو اپنے پاس رکھیے گا یاد کر کے. تو جناب موسیٰ سے کہا موسیٰ کہاں جا رہے؟ جناب موسیٰ نے بڑا دل برداشتہ ہو کے جواب دیا طور پہ جا رہے ہیں. کوئی کہا تو اللہ کو میرا سلام کہنا. وہ کہہ کے چلا. جوشیلے ہوتے جوان مطلب، اگر جوانی میں جوشیلا نہیں ہوگا تو کب جوان ہوگا جوشیلا؟ اتنا تو جوشیلا ہونا ضروری ہے. اب آگے بڑھے جناب موسیٰ. ایک ضعیف اور ایک ضعیفہ ملے، ایک بوڑھا انسان اور ایک بوڑھی خاتون. انہوں نے السلام علیکم یا نبی اللہ، اے نبی خدا آپ پر سلام ہو، کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں؟ سارا حال چال پوچھنے کے بعد کہا پیغمبر اکرم کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ بڑے مہذب طریقے سے. جناب موسیٰ ہاں یہ لہجہ ہے بات کرنے کا، یہ طریقہ ہے بات کرنے کا، یہ سلیقہ ہے بات کرنے کا ایک نبی سے. انہوں نے کہا کہ ہم جا رہے ہیں کوئی پیغام کا. جناب موسیٰ آپ جا رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ہمارا سلام عرض کیجیے گا. جی بالکل. جناب موسیٰ پہنچ گئے. اب ظاہر ہے یہ روایت میں موجود ہے جناب موسیٰ جب جاتے تھے تو تھوڑے تھوڑے دن کے لیے وقفے سے، کبھی 40 دن رہ کے آ گئے، کبھی 1 مہینہ رہ کے آ گئے، کبھی 10 دن بعد آ رہے ہیں، تو وقت اللہ کی بارگاہ میں لیتے. اور وہ جب پلٹ کے آئے، آنے کے بعد سب سے پہلے ان سے وہ ضعیف اور ضعیفہ کی ملاقات ہوگی. کہے جناب موسیٰ بہت دنوں بعد پلٹے اللہ کی بارگاہ سے، کیسا رہا آپ کا سفر، کیسا رہا آپ کا راز و نیاز، اللہ سے گفتگو کیسی رہی، کچھ بتائیے. سب الحمدللہ سب بہتر رہا. اور کسی کا میں ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ کی معرفت میں شک ہے تو ہوگا کیا. تو بہت اچھا لگتا، ہم نے اللہ کی بارگاہ میں سلام کیا تھا، اس کا کیا ہوا؟ قبول ہوا کہ نہیں ہوا؟ کوئی اس کا جواب واب آیا کہ نہیں؟ کا جواب ہے، لیکن جواب ایک سوال کے بعد ہے. جب اللہ کی بارگاہ میں جناب موسیٰ پہنچے گا تو جب جانے لگے تو جناب موسیٰ سے خدا نے کہا اے موسیٰ اور کچھ کوئی ہمارے بندوں کا پیغام، کوئی بات؟ کہا یا اللہ پیغام تو ایک بہترین ہمیں ضعیف اور ضعیفہ ملے تو انہوں نے تیری بارگاہ میں ایک سلام عرض کیا ہے. اللہ نے کہا اچھا اور کوئی؟ اچھا جوان کا تذکرہ نہیں کر رہے ہیں، تاریخ میں لکھا تھوڑا توقف کے بعد اس جوان کا تذکرہ. خدا نے کہا موسیٰ کسی اور نے بھی سلام بھیجا ہے. کہا ایک جوان بھی ملا تھا لیکن لہجہ اچھا نہیں تھا، بات کرنے کا سلیقہ نہیں تھا، طریقہ نہیں تھا، تہذیب نہیں تھی، اس نے بھی تجھے سلام کہا ہے. اب تو
مجھے تو یقین ہے کہ تو کس کے سلام کا جواب دینے والا ہے. جناب موسیٰ سے اس نے کہا, پروردگار نے کہا ایسا ہے موسیٰ جاؤ, ایک سوال ہم دے رہے ہیں, دونوں سے پوچھنا, جو سوال کا جواب دے دے اس کو ہمارے سلام کا جواب دے دینا. ایک سوال ہم دے رہے ہیں وہ دونوں سے پوچھنا, جو اس کا جواب دے دے تم اسے کیا کرنا, جواب دے دینا. اب وہ ضعیفہ نے آ کے کہا سلام پڑھے محمد والے محمد. جناب موسیٰ نے آ کر جب ان سے کہا کہ ہاں الحمدللہ سفر اچھا رہا, سب کچھ بہتر رہا, انہوں نے کہا جناب موسیٰ ہمارے سلام کا کیا ہوا؟ اللہ نے جواب دیا کہ نہیں دیا؟ جناب موسیٰ نے کہا دیا ہے, لیکن ایک سوال پوچھنے کے بعد جو سوال کا جواب دے گا اس کو ہم بھی جواب دے دیں. کا سوال کیا ہے؟ کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا ارادہ غور سے سنیے گا. اللہ میرے جوان غور سے سنے, بزرگ میری تائید فرمائیں گے. اگر اصلاح کی ضرورت ہے تو بالکل ہر آدمی مرتے دم تک اصلاح کی ضرورت ہے اسے. کوئی یہ نہ کہے کہ اصلاح کی ضرورت نہیں, مرتے دم تک جب تک مر نہیں جاتا اسے اصلاح کی ضرورت ہے. تو بالکل اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے, کوئی قباحت نہیں ہے. ہمارے بزرگ ہماری اصلاح فرمائے, جوان اور بچے میرے ساتھ رہے. کیا کہا؟ ایک سوال اللہ نے دیا ہے, جواب دو. اللہ کے سلام, تمہارے سلام کا جواب اللہ کا جواب اللہ دے رہا ہے. معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ جواب دے دے. میرے ندو خانوں کا جواب تھوڑی نہ دیا جاتا ہے. اس کی معرفت بہت بلندی پہ ہو اس کو اللہ کے سلام کا جواب ملتا ہے. اب کہیں جناب موسیٰ اللہ نے پوچھا یہ ہے کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے, اللہ کا ایک سوال. اللہ کا جناب موسیٰ سے پوچھا بھائی سوال کیا بتائیے, ہم تو بہت ہمارا اندر سے جو ہے اختلاف ہو رہا ہے, جلدی سے ہمارے سلام کا جواب ملے, ہمیں کچھ بتائیں مسئلہ کیا ہوا, ایسا کیا خدا نے پوچھ لیا کہ کوئی اس کا جواب نہ دے پائے گا, جو دے گا اس کو اس کے سلام کا جواب مل جائے گا. جناب موسیٰ نے کہا اللہ نے کہہ رہا ہے اس کا ارادہ یہ ہے, اس کا ارادہ یہ ہے کہ وہ ہے سوئی کے سوراخ سے ہاتھی کو نکالنا چاہتا ہے, نکال سکتا ہے کہ نہیں نکال سکتا. تو انہوں نے ایک زبان ہو کے کہا ارے موسیٰ کہاں ہاتھی, کہاں سوئی کا سوراخ, کہاں ہاتھی, کہاں سوئی کا سوراخ. جناب موسیٰ آگے بڑھ گئے, جواب ملا. اس نے کہا موسیٰ میرے سلام کے جواب کا کیا ہوا؟ اللہ نے کہا ہے پہلے جواب دو اس کے بعد جواب لو. کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہ اللہ نے کہا ہے اللہ کا ارادہ یہ, توجہ, اللہ نے کہا, جملہ اللہ نے کہا, اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ ایک سوئی کے سوراخ سے ہاتھی کو نکالنا چاہتا ہے, نکال سکتا ہے کہ نہیں؟ جوان نے کہا, بدتمیز تھا, بد تہذیب تھا, تب بھی معرفت کا عالم یہ تھا. جوان نے کہا اے موسیٰ جو چاہے وہ کر سکتا. مل کے ایک سلوات پڑھنا. اے موسیٰ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ وہ اللہ ہے, وہ خدا ہے, وہ خالق ہے, وہ رب ہے, جو چاہے وہ کر سکتا ہے. سوئی کے سوراخ سے ہاتھی نکالنا اس کے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ اگر اس کا ارادہ ہے تو ہو سکتا ہے. جناب موسیٰ نے مسکرا کے کہا اے جوان مبارک ہو, اللہ نے تیرے سلام کا جواب دیا ہے. تو ملاحظہ کیا آپ نے کہ معرفت کے لیے ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت, سجدے, نمازیں, روزہ, عبادت سب بہت ضروری ہے, لیکن معرفت خدا بندی کے ساتھ اگر معرفت میں نقص آ جائے تو پھر یہ سارا داؤں پہ لگ سکتا ہے. آپ دیکھیں ہوا کیا امام حسین, کوئی ایک بندہ کہتے امام حسین کو کربلا میں پہنچانے والا کوئی اور تھا, کلمہ کو تھے نا, تو ساری کتابیں پڑھی پڑی ہیں, فریقین کی کتابیں پڑھی ہیں کہ کلمہ کو امام حسین کے سامنے ہے, اور وہ جو سامنے ان میں حافظ بھی ہیں, قاری بھی ہیں, نمازی بھی ہیں, روزے دار بھی ہیں, حاجی بھی ہیں, ہے کہ نہیں ہے؟
لیکن حسین نے کہا تھا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. نمازوں سے مروب نہیں ہونا, روزوں سے مروب نہیں ہونا. دیکھنا یہ ہے کہ حسین ابن علی کدھر ہے, دیکھنا یہ ہے حسین ابن علی کدھر. اسی لیے یہ حسین کی مجلسیں, حسین کے ماتم, حسین کا جلوس, یہ ایک دعوت ہے کھلی ہوئی کہ آؤ حسین کا دربار کھلا ہوا ہے, پر شرط یہ ہے حور بن کے آؤ, ابن زیاد بن کے نہیں آنا. حور بن کے آؤ. ارے آپ کو میں کیا بتاؤں, آپ علماء کو سنتے رہتے ہیں فتویٰ. میں ایک طالب علم ہوں اور اس بات کا فخر ہے کہ میں طالب علم ہوں درس سیدہ کا. کیا بتاؤں آپ کو. وہب قلبی کون تھا؟ مسلمان نہیں, مومن نہیں, عیسائی, مذہب سے عیسائی. لیکن اللہ اکبر, جب حسین کی عطا ہوتی ہے نا تو انسان مذہب کے دائروں کو توڑ کے حسینی دائرے میں پہنچ جاتا ہے. جب ان کی عطا ہو تو مذہب کے دائرے ٹوٹ جاتے ہیں اور انسان کہاں دکھتا ہے؟ حسینی دائرے. میرے استاد محترم نے نقل کیا, ان کی زبانی میں نے ممبر سے سنا ہے, جو میں آپ کی طرف پیش کر رہا ہوں. فرماتے ہیں کربلا میں بے قلبی جو پہنچے, کیسے پہنچے؟ امام کی نگاہ موجز نما نے بہت کے اندر کا ایمان دیکھا ہے. صحیح ہے نا. امام کے خیمے سے دور خیمہ لگا ہے, کچھ دوری پر, بہت قلبی کا. تاریخ نے لکھا ہے کہ بہت قلبی خیمے میں نہیں ہے. ایک آواز خیمے کے در پہ آئی, بہت کہاں ہو؟ اندر سے 3 لوگوں کا قافلہ ہے, بہت, ان کی ماں, ان کی زوجہ, جو ابھی شادی کر کے آ گئے. بہت کہاں ہو؟ اندر سے آواز آئی, بہت تو نہیں, آپ کون؟ کا بہت سے ملنا تھا. کا بہت تو نکلے ہوئے ہیں, شاید پانی کی تلاش میں, کسی چیز کی تلاش میں گئے ہوئے ہیں. جب آئیں گے تو ہم بتا دیں گے. تاریخ نے لکھا, میں نے اپنے استاد محترم کی زبانی سنا, وہ فرماتے ہیں, تاریخ کہتی ہے امام حسین کے ہاتھ میں ایک عصا تھا. امام نے وہ عصا زمین میں نصب کر دیا, اور نصب کرنے کے بعد جیسے ہی نصب کیا ہے وہ عصا درخت میں بدلتا چلا گیا. اور جب درخت بن گیا, امام نے فرمایا میں جا رہا ہوں, وہ بھائی تو کہنا جس نے یہ درخت لگایا ہے اس نے یاد کیا ہے. جس نے یہ درخت لگایا ہے اس نے یاد کیا ہے. تاریخ نے لکھا کہ بہبے قلبی جب گھر پہ پہنچے, دس صحرا جہاں دور تک کچھ دکھ نہیں رہا, جہاں خیمہ لگایا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے وہاں کچھ نہیں تھا, ایک ہرا بھرا درخت کھڑا ہوا ہے. فوراً اندر کے اماں کوئی آیا تھا کیا؟ وہب سے ملنا ہے. آپ نے کیا کہا؟ ہم نے کہا وہب نہیں ہے, بعد میں آئے گا تو ہم بتا دیں گے کہ جاؤ. اس نے کیا کہا؟ اس نے ایک جملہ کہا کہ وہ خیمے کے باہر وہب آئے تو بتانا جس نے یہ نصب کیا ہے نا اس نے یاد کیا ہے. وہب زمین پہ بیٹھ گیا. اماں پتا ہے کون آیا تھا؟ اماں پتا ہے کون آیا تھا؟ اماں فاطمہ کا لال حسین ابن علی آیا. یہ معرفت. اماں سمیٹو, حسین بلا رہے ہیں. یہ کب کی بات ہے؟ یہ داخل کربلا ہونے کے بعد کی بات ہے. کربلا 2 محرم کو امام پہنچ گئے نا. آپ دیکھیں ایک وہ شخص ہے جس سے دین کا کوئی تعلق نہیں ہے, اسلام کا, مذہب کا, اس کے باوجود امام اسے بلا رہے ہیں. اس کے باوجود امام اسے بلا رہے ہیں. لیکن ادھر کچھ لوگ ہیں جو امام کے سامنے کھڑے ہیں اور تلوار نکلی ہوئی ہے, تیر پہ تیر چل رہے ہیں. امام نماز میں ہے لیکن تیروں کا سلسلہ چل رہا ہے. یہ دلیل اس بات کی ہے کہ دیکھو تم معرفت پہ توجہ دو. کسی کی نماز اور روزوں پہ مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ دیکھو معرفت کیسی ہے. اگر معرفت تھی تو ہر قافلہ چھوڑ کے ادھر پہنچ گئے ہیں, ہے کہ نہیں؟ معرفت کی اہم چیز ہے معرفت. تو جب الہی قدرت خدا کی معرفت ایسے ہو جائے, معرفت ایسے حاصل نہیں ہوتی. معرفت ریاضت سے حاصل ہوتی ہے. اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم اس دل کو سمجھائیں, اس دل کو یہ بتائیں کہ دیکھو اپنے آپ کو ہمیشہ اس کے آگے جھکائے رہنا جو اس کائنات کی وجہ ہے, جو اس کائنات کی سبب ہے, جو اس کائنات کی روح رواں ہے. تب جا کے یہ بات سامنے آئی.
ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد سے بارش. بچے نے نعرہ بھی لگایا, آپ نے ساتھ بھی نہیں کیا. یہ رحمت ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا علی, یا علی. ہوتا تو دین کے لیے انسان کو اس مقام پہ آنے کے لیے, بارگاہ امام مظلوم کربلا میں آنے کے لیے معرفت کا ہونا بہت ضروری ہے. بغیر معرفت کی کوئی چیز حل ہونے والی نہیں ہے, کیونکہ اگر معرفت میں کمی آ جائے تو پھر انسان کو پہچاننے سے فاصل ہو جاتا ہے. بھائی بھائی میں آج اگر ہم علم اٹھا رہے ہیں تو ذرا اپنے گریبان میں بھی جھانک کے دیکھیں, کہیں بھائی بھائی کے دشمن تو نہیں ہیں کہ علم عباس اٹھانے کو تیار ہیں. جو آج بھائی پہ ظلم کر رہا ہے اس کو حق نہیں ہے کہ علم عباس کو ہاتھ لگا دے. بھائی کا حق مار کے بیٹھا ہے اور باتیں کرتا ہے حسین پر. وہ نہیں, کوئی بھی ہو, حق سے بات کرے, کوئی بھی ہو, اس میں کوئی مذہب کی بات نہیں ہے. اگر بھائی کربلا ہمیں درس دے رہی ہے, کربلا ہمیں بھائی سے بھائی کا تعلق بتا رہی ہے, کربلا ہمیں بھتیجے سے چچا کا تعلق بتا رہی ہے, کربلا ہمیں بھائی اور بہن کا تعلق بتا رہی ہے, کربلا ہمیں ماں اور بیٹے کا تعلق بتا رہی ہے, کربلا ہمیں بیٹی اور باپ کا تعلق بتا رہی ہے. تو ان رشتوں کی قدر نہیں کر سکتا, ان کربلا پہ کیا روئے گا, کربلا پہ کیا روئے گا. یہ آسمان سے نازل ہونے والی رحمت, یہ رحمت پروردگار, میں معذرت کا ہوں کہ یہ لگا ہے میرے اوپر, ورنہ مجھے کوئی قوت نہیں ہے کہ اگر بارش ہوتی رہے لیکن ذکر حسین ابن علی نہیں رکنا چاہیے. حسین وہ شخصیت جس نے آخری وقت میں بھی آپ کو نہیں چھوڑا, یاد کیا, اور یہ ایسے نہیں یاد کیا بلکہ دو مقام. ایک تو آگے امام سجاد سے کہا, بیٹا جب مدینے جانا نا, ہمارے چاہنے والوں کو وقت کا امام کسی کو یاد کر لینا, اس سے بڑی فضیلت اس کی ہے. اور ایک بار کیا تھا, شیعتی مائن شریف تم ماں آپ بھی پڑھتے ہیں. یہ میرے شیعہ, میرے چاہنے والوں, جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا نا, آج تھوڑی سی گرمی ہوتی ہے, ہمارا مزاج درہم برہم ہو جاتا ہے. تھوڑا سا موسم بدلا, ہم درہم برہم ہو گئے, یہ کیا ہو گیا, اتنی گرمی ہو گئی. اتنا ذرا اس مظلوم کربلا کی مظلومی کا اندازہ لگائیں. عراق کی گرمی کا آپ کو اندازہ ہے کہ نہیں؟ مجھے تو بخوبی اندازہ ہے. عراق کی گرمی آج اتنی زیادہ ہے, اس زمانے میں جب کچھ رہتا صحرا کا چکر میدان کا کتنی زیادہ ہوگی. روایتیں کہتی ہیں کہ اگر ایک دانہ زمین پہ پڑ جاتا تو وہ بھول جاتا تھا, ایسی روایتوں میں موجود ہے. ایسی گرم فضا کے اندر, اور امام نے آپ کو یہ کہہ کے یاد کیا, میرے شیعوں کبھی ٹھنڈا پانی نصیب ہونا, مجھ حسین کی پیاس کو یاد کر. اور جب کبھی کسی مظلوم کو سنو نا کہ اس پہ ظلم ہوا ہے, تو میری مظلومی یاد کرتے, میری مظلومی. کیوں؟ کیونکہ کائنات میں اس سے بڑی مظلومی کسی کے ساتھ ہوئی نہیں ہے. دنیا میں کچھ بھی ہو جائے کربلا کے برابر نہیں ہو سکتا. کربلا کے برابر کوئی مقام اس منزل تک پہنچ ہی نہیں سکتا جو کربلا کی منزل ہے. اور ایک طرف نواسہ رسول کی خشک گردن ہے, ایک طرف شمر کا وہ خنجر ہے جسے بار بار گند کیا گیا, ایک طرف زینب اولیاء مقام ہے, ایک طرف وہ نیزہ ہے جس سے چادر چھینی جا رہی ہے. بس میں نے آپ کی خدمت کو ختم کیا ہے, آپ کی عبادت کو ختم کیا ہے. آپ اپنے اس عبادت کو آخری عبادت نہ سمجھیں, لیکن ہاں امام پہ رونے کو آخری رونا ضرور سمجھیں. کیا پتا کل کسی کا ہو نہ ہو, کوئی زندہ رہے نہ رہے اگلی مجلس تک,
لیکن ہر بار جب روئے تو اس سوچ کو روئے کہ مولا یہ ہو سکتا ہے میرا آخری آپ پہ گریا ہو. آپ کو میں ایک دو آیتیں پڑھتا ہوں قرآن کی اور اس آیت کو امام حسین سے ربط دے کر اور مسائل کی طرف چلتا ہوں. قرآن کے سورہ زمر میں دو آیتیں ہیں. ایک آیت ہے سیق الذین کفروا، صاحبان کفر کو جہنم کی طرف کھینچ کے لے جایا جائے گا. کیسے لے جایا جائے گا؟ کھینچ کے لے جایا جائے گا جہنم کی طرف. کسے؟ کافروں کو، کفر والوں کو. جو صاحبان کفر ہیں ان کو جہنم کی طرف سیق الذین کفروا، جہنم کی طرف ان کو کھینچ کے لے جایا جائے گا. ایک اور آیت ہے اسی سورہ زمر میں سیق الذین آمنوا، ایمان والوں کو بھی کھینچ کے لے جایا جائے گا. واقعاً اگر در اہل بیت نہ ہوتا نا تو یہ آیت کبھی سمجھ نہیں آتی. آپ مجھے بتائیں کھینچ کے لے جایا کہاں جاتا ہے؟ بھائی میں ابھی یہاں پہ آیا ہوں، مجھے کوئی کھینچ کے تو نہیں لایا، مجھے کوئی کھینچ کے نہیں لایا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ مجھے کہاں جانا ہے، میرا مقصد کہاں تک ہے. مجھے یہاں تک آنا تھا، میں یہاں آ گیا. باقاعدہ طور پر کھینچ کے اسے لے جایا جاتا ہے کہ جو جانا نہ چاہے اسے کو لے جایا جاتا ہے. جو جانا نہ چاہے اس کو کھینچا جاتا ہے. بھائی چلو نہیں جا رہے. اب یہ تو آیت بنتی ہے قرآن میں سیق الذین کفروا کہ جہنم کی طرف کافروں کو کھینچ کے لے جائے گے. کیوں؟ کیونکہ جہنم کوئی اچھی جگہ تو ہے نہیں، پکنک پلیس تو ہے نہیں، گھومنے کی جگہ تو ہے نہیں. وہ جہنم ہے بھائی. جو گیا وہ قیامت تک چھوڑیے، جو گیا وہ ابد الآبدین ہے، وہ یہاں خالدون کی منزل میں ہے، وہ کبھی پلٹ کے نہیں آنے والا. تو جہنم کی طرف جانے والوں کو کھینچ کے لے جایا جا رہا ہے. وہ جو کھینچ رہے ہیں اس کیفیت میں بنتا ہے اس لیے کیونکہ جہنم جا رہے ہیں. وہ اپنے آپ کو کوئی کھینچنا کسے کہتے ہیں؟ کھینچنا اسے کہتے ہیں کہ آپ اپنی طرف کوئی کھینچ رہا ہے اور اپنے کو کوئی بچا رہا ہے. جانا نہیں چاہتا. جہنم کی طرف جانے والوں کے لیے تو یہ بات صحیح ہے کہ وہ جہنم جانا نہیں چاہتے، اپنے کو پیچھے کر رہے ہیں، لیکن فرشتے کھینچ رہے ہیں. لیکن قرآن کہہ رہا ہے ایمان والوں کو بھی کھینچ کے لے جایا جائے گا جنت کی طرف. کیوں؟ کیا جنت جانا کسی مسلمان کا مقصد نہیں ہے؟ ہر انسان عمل اس لیے کر رہا ہے کہ جنت مل جائے. ہر انسان اعمال اس لیے انجام دے رہا ہے جنت مل جائے. تو جب جنت سامنے ہے تو فرشتوں کو کھینچنے کی ضرورت کیوں ہے؟ فرشتوں کو کھینچنے کی ضرورت کیوں کھینچ کے لے جا رہے ہیں؟ اور وہ اپنے آپ کو بچا رہا ہے، کھینچ کے لے جا رہے ہیں، بچا رہا ہے. یہاں پر اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ مسئلہ کچھ اور ہے. یہ جو جنت میں کھینچنے والے مومنین ہیں نا وہ کوئی عام مومنین نہیں ہے. قرآن نے یہ کہہ کے چپ ہو گیا قرآن کہ سیق الذین آمنوا، ایمان والوں کو جنت کھینچ کے لے جایا جائے گا. کھینچا وہاں جاتا ہے جہاں جانے کی خواہش نہ ہو. کوئی بھی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا مجھے جنت جانے، کوئی بھی مسلمان نہیں، کوئی بھی مذہب کا آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے جنت نہیں جانا. تو پھر کھینچنے کا سوال کیسا ہے؟ میرے مولا فرماتے ہیں مسئلہ یہ ہوگا کہ جنت کے پہلے ایک نور ہوگا جو کھڑا ہوگا، وہ کوئی اور نور نہیں ہوگا، نور حسین ابن علی ہوگا جو عزادار حسین ہے نا. جب نور حسین کو دیکھیں گے تو جنت کی طرف جانے کو تیار نہ ہوں گے. فرشتے کہیں گے چلو جنت میں، کھینچ کے لے جائیں گے. عزادار کہیں گے ارے اس حسین پہ روتے ہوئے عمر بیتی ہے، آج سامنے ہے، جنت کی کوئی حقیقت. اس لیے ایمان والوں کے لیے استعمال ہوا کہ جنت کی طرف کھینچ کے لے جائیں گے. بس آزادہ میں نے اپنی عبادت کو آپ کی اور اپنی عبادت کو ختم کیا. امام حسین جب پہلے دن یہ فیصلہ دے دیا تھا کہ برابری کا تصور حق و باطل میں نہیں. آپ مجھے بتا دیں کتنا بھی بے درد زمانہ ہو کم سے کم ایک بیمار کے ساتھ تو انصاف کرتا ہے. کتنا بھی ظالم دور ہو کم سے کم ایک بیمار کو تو چھوڑا جاتا ہے. لیکن ہم نے کربلا کا عجیب بیمار دیکھا. ادھر امام حسین کا سر تن سے جدا ہوا ہے، ادھر فوجوں میں کھلبلی ہے کہ چلو قیام حسینی پہ حملہ کرو. آپ بتائیں اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم بیمار کو کیسے اس کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں؟
اسے آرام سے اٹھاتے ہیں, آرام سے بیٹھاتے ہیں, اس سے پانی پوچھتے ہیں, دوا پوچھتے ہیں, اس سے کھانا پوچھتے ہیں, کیونکہ اس کی نقاہت دن بہ دن بڑھتی جاتی ہے. لیکن ہائے میرا بیمار امام, قتل امام مظلوم کے بعد لوگ آئے تو کسی نے پانی تو نہ پوچھا, کھانا تو نہ پوچھا, عزت سے اٹھایا نہیں بلکہ نیچے سے بستر کھینچ لیا ہے. اجرکم اللہ, نیچے سے بستر کھینچ لیا ہے. میرا بیمار امام, اب ذرا تصور کریں, بیمار کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈالی گئی ہے, پیروں میں بیڑی پڑی ہوئی ہے, بلکہ ایک روایت کے حساب سے جو ہتھکڑی تھی اس میں بھی کانٹے نکلے ہوئے تھے, جو بیڑی تھی اس میں بھی کانٹے بنے ہوئے تھے, جو گردن میں توق تھا اس میں بھی کانٹے بنے ہوئے تھے, اور کانٹے اس قدر تھے کہ اس مسئلے کو امام سجاد نے جب پلٹ کے گئے ہیں تو الگ ہی منظر سے ذکر کیا. میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ گلے میں توق ہے, لنگر ہے, اب سفر کرنا ہے اسے کتنا. میں نے اگر جو لوگ کل میرا روڈ میں رہے ہوں تو میں نے وہاں پہ یہ بات عرض کی تھی, سفر کرنا ہے اسے کتنا. کربلا جانے کے 2 راستے. میرے ماں باپ نے بہت نیک کام کیے تھے جو میں اس سرزمین پہ ہوں. 2 راستے. ایک وہ راستہ جو 80 کلومیٹر کا جس سے ہم سب عربئی پہ جاتے ہیں. ایک وہ راستہ ہے جو صحرا جامع صحرا کے پیچھے سے جاتا ہے کوفے سے, وہ 140 کلومیٹر کا راستہ ہے. پڑھ دینا بہت آسان ہے, سننا بھی آسان ہے, لیکن مصائب احساس کا نام ہے. ہم جس راستے سے جاتے ہیں نا کربلا, آج ہر راستے پہ موقف لگے ہوئے ہیں, ہر راستے پہ کھانے کا انتظام ہے, ہر راستے پہ پانی کا انتظام ہے. ہمارا جانے والا آپس میں یہ تفاہم کر لیتا ہے, بھائی کس موقف پہ ملو گے, کہاں پہ ملاقات ہوگی, کس موقف پہ کیا ہوگا, علاج کہاں پہ. اگر پیر میں چھالے ہو گئے ہیں تو علاج کا بھی انتظام ہے. لیکن اللہ اللہ, یہ 80 کلومیٹر کا فاصلہ نہیں, بیویوں کو 140 کلومیٹر کے فاصلے سے لایا گیا ہے. وہ بھی روایت کے جملے ہیں. 11 محرم کی صبح کو نکلے ہیں, 12 محرم پہنچے. مجھے نہیں معلوم ایک دن میں 141 کلومیٹر سفر طے کیسے ہوتا ہے, لیکن روایت کہتی ہے طے ایسے ہوتا ہے کہ اونٹ دوڑائے جاتے تھے, بچے گرتے جاتے تھے. میرا بیمار امام زنجیروں میں ٹکرا, قافلے کے آگے آگے چل کے نہیں گیا ہے, دوڑ کے گیا. چل کے نہیں گئے, کیونکہ 180 کلومیٹر 140 کلومیٹر کا فاصلہ ایک دن میں تو نہیں طے ہو سکتا. نہیں گئے اس راستے سے, ایک دن میں تو نہیں تھے. اور اس میں بھی نماز کے وقت رکتے بھی تھے, کھانا بھی کھاتے تھے, پابندی سے نماز بھی پڑھتے تھے. اللہ اللہ, روح نماز کو مار کے نماز پڑھ رہے تھے, روح روزہ کو مار کے نماز پڑھ رہے تھے. ارے وہ کہ جس کی چادر اسلام کا تقدس تھا, اس کے سر سے چادر چھین کر اسلام کی دہائی دے رہے تھے. تاریخ نے لکھا, نہ جانے کیسے سید سجاد نے سفر طے کیا. اب کربلا سے کوفے تو آ گئے, لیکن کوفے کے دروازے پہ بھی کھڑا کر دیا گیا ہے. ابھی رکو, بازار کوفہ سجایا جائے گا, ابھی رکو, دربار سجایا جائے گا, ابھی رکو, ابھی وہاں پہ شہنائیاں بجیں گی. ارے شہنائیاں کوئی غم میں تو نہیں بجاتا نا. سید سجاد طرف میں بابا کے چہرے کی طرف دیکھا, بابا ارے کیا آپ نے ہمیں جو اس مقام پر ہم جو ہے بابا, اب یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہماری مائیں بہنیں بازار میں ہوں گی, وہاں شہنائی بج رہی ہوگی, ایک ندا ہوگی, باقی کو مار کے آئے. اے بابا, اس کوفے میں دادا کی حکومت تھی. جناب زینب کو جو گلا شکوا درد تھا وہ تھا, لیکن شام کا درد جو تھا وہ تھا, اس سے کہیں زیادہ درد جناب زینب کو کوفے کا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ جب بابا کی حکومت تھی نا تو زینب کوفے کی خواتین کو قرآن پڑھاتی تھی. زینب کوفے کی خواتین کو قرآن پڑھاتی تھی. آج اسی کوفہ میں 20 سال کے وقفے کے بعد زینب آ رہی ہے, آئے کوئی پہچان نہ لے. زینب نے بابا سے منہ چھپایا ہوا ہے, کوئی پہچان نہ لے. ساتھ میں بچیاں بھی ہیں, ساتھ میں خواتین بھی ہیں. ایک بالا خانے سے خاتون نے دیکھا کہ کچھ بیویاں ہیں, کچھ قیدی ہیں, بہت پریشان ہیں, بہت پریشان نظر آ رہے, بھوکے بھی لگ رہے ہیں, پیاسے بھی لگ رہے ہیں, بھوکے بھی لگ رہے ہیں, ظلم کے شکار ہیں. ادھر کی آئی, آ کے جناب زینب کے ہماری کے پاس کہتی ہے, بیوی
پانی پیو گی؟ پانی پیو گی؟ پانی لائے ہیں. ایک مرتبہ جناب سکینہ نے جناب سکینہ کو دیکھ رہی تھی. جناب سکینہ نے پھوپھی کو دیکھا حسرت بھری نگاہ سے. بی بی ایسے نہیں, پانی تو دیں گے لیکن کچھ دعائیں ہیں ان کے لیے آمین کہہ دو. سنا ہے یتیموں کی دعا بہت قبول ہوتی ہے. ارے بی بی نے کہا پہلے دعا بتاؤ. ایک مرتبہ اس نے کہا پروردگار تو بی بی دعا کرو کہ میرا شوہر جنگ پہ گیا ہے, سلامتی سے پلٹ آئے. بی بی نے ننھے ہاتھ اٹھائے. جناب سکینہ نے جلا ہوا دامن اٹھایا. شام غریبہ کا کی آگ زدہ دامن ہے. اٹھانے کے بعد اے پروردگار تجھے میری یتیمی کا واسطہ اس کے شوہر کو صحیح سے پلٹا دے. دوسری دعا کیا ہے؟ اے بی بی میری بچی اس بچی کی طرف یتیم نہ ہو. زینب نے سینہ پیٹا. اے پروردگار اس کی دعا قبول کر, سکینہ کی طرح یتیم نہ کرنا. تیسری دعا کیا؟ اے بی بی مجھے مدینے جانے کا شرف ملے. زینب نے درارے غیر میں وطن کا نام سنا. بی بی مدینہ کیوں جانا ہے؟ ارے مدینے میں میری شہزادی رہتی ہے. اچھا شہزادی کون ہے؟ ارے کیسی باتیں کر رہی ہو بی بی, یہ مجمع عام میں میں اپنی شہزادی کا نام نہیں لے سکتی. اجرکم اللہ اجرکم الزہرا. اس مجمع عام میں میں اپنی شہزادی کا نام نہیں لے سکتی ہوں. کہا بتاؤ کہ تمہاری شہزادی کس محلے میں رہتی ہے؟ کہا محلہ بنی ہاشم میں رہتی ہے میری شہزادی. اور صفات بتاؤ. میری شہزادی رسول کی نواسی ہے میری شہزادی. ایک مرتبہ جناب زینب نے ایک مرتبہ فرمایا اے آنے والی خاتون تو نے انصاف نہیں کیا. پوچھا بی بی یہ بتاؤ تو اپنی شہزادی کو پہچانتی ہو؟ کہا میں اپنی شہزادی کو بھول جاؤں؟ میں اپنی شہزادی کو کسی بھی عالم میں دیکھوں پہچان جاؤں گی. تاریخ میں لکھا جناب زینب نے ہلکے سے باتوں کو ہٹایا. فرمایا اے بی بی یہ دیکھ تیری شہزادی زینب مجمع عام لگا ہوا ہے, کوفے کا بازار بھرا ہوا ہے, شہزادی ہے تیری زینب شہزادی. وہ نوکے نیزہ پہ امام حسین کا سر, یہ ظلم برداشت کیا. بس 2-3 جملے اور امام سجاد کے حوالے سے یہ ظلم برداشت کیے. شام میں داخلہ ہوا. اب شام میں داخلہ یوں ہی نہیں ہوا, پہلے سے یہ انتظام ہو چکا تھا. باقی کی بہن آ رہی ہے, باقی کا بیٹا آ رہا ہے. شام میں جب بازار میں گئے ہیں نا تو ایسے ہی استقبال نہیں ہوا. کسی چھت سے پتھر آتا تھا, کسی سے گرم پانی آتا تھا. ایک گرم شولہ سید سجاد کے اوپر آیا. ارے ہاتھ ہتھکڑی بنی ہوئی ہے, بیڑیاں پڑی ہوئی ہے. امام نے منہال سے آخری وقت یہی کہا, منہال سے ملنے آخری جملے ملنے یہی کہا مولا کتنا روئیے گا, 35 برس ہو گئے روتے روتے, مولا بس کریے. اے منہال شہادت تو ہماری میراث ہے لیکن ہم صرف یہ کہہ کے رو رہے الشام الشام الشام. منہال کیا ہوا؟ اے منہال ذرا سوچو تو صحیح. ارے گھر کا اکیلا مرد ہتھکڑیوں بیڑیوں میں مبتلا, مائیں بہنیں بازار میں آواز دی جا رہی. اے تماشا دیکھنے والوں دیکھو علی کی بیٹی سید سجاد آخری دم تک اس غم کو لے کے چلے گئے. وَيَنْقَلِبْ يَنْقَلِبْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ماتم